مجھے ایک فون آیا پچھلے سال کی بات ہے کہ جی آپ سے درخواست ہے کہ فلاں جگہ آپ ہماری محرم کی 10 دن کی مجالس پڑھ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو خوش کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ منہ مانگے پیسے مانگیں گے وہ ہم آپ کو دیں گے۔ میں نے کہا میں نے نیت کی ہوئی ہے اللہ اس کے رسول کے گھر کا مراسی بننے کی۔ جس گھر کا مراسی ہوتا ہے نا دوسرے گھر سے مانگتا نہیں ہے۔ ہمارے جو مراسی آتے ہیں نا تو میں کبھی انکار کر دوں نا تو ہمارے قریب 3-4 قومیں حراج، سنپال اور ہم پرانی قومیں، تو وہ کہ اچھا ہون موڑا سی حراجاں دے بوئے تے جا منگیے موڑے کیڈے شرم والی گل ہے توڑے واسطے، مجھے توڑے واسطے کیڈے شرم والی گل ہے، اسی حراجاں تو جا منگیے، اسی سنپالاں تو جا منگیے، اسی توڑے پیو دادے دے میراثی آئے، اسی توڑے کولو لینا ہے۔ تو وہ ایسی بات ہوتی ہے کہ انکار کی گنجائش نہیں چھوڑتے۔ کہا سے تیرے دادے پردادے تو لیندے ہم نے توڑے زیرے تو لینے ہیں، اسی کیوں جا بھی دوے دارتے تھے دوے بوئے تھے۔ میں نے کہا میرے بھائی میرے لیے تو سارا سال ہی محرم ہوتا ہے، میرا کوئی بیان اس گھر کی تعریف سے خالی نہیں ہوتا ہے، کبھی کوئی نکل جائے بات ادھر ادھر تو الگ بات ہے، کہ میں نے نیت کی ہے کہ میں اس گھر کا مراسی بن کے مرنا چاہتا ہوں۔ میرے مراسی دوے بوئے تے نہیں جاندے تے میری غیرت جڑی ہے نہ بھی ہوئے تو میں نہ کھو کے انہوں دے دینا، تو میں کیوں کسی اور سے مانگوں؟ مجھے اگر لینا ہے تو اسی در سے لینا ہے، یہاں کچھ نہیں لینا۔ بنو امیہ کا بادشاہ ہشام بن عبد الملک طواف کر رہا تھا حج میں، حجر اسود پہ آیا، جگہ نہیں ملی، دھکے کھا کے واپس ہو۔ امام زین العابدین تشریف لائے تو ایک دم مجمع پیچھے ہٹ گیا اور آپ نے بوسہ لیا اور آگے چلے گئے۔ اس کے ساتھ شام کے عرب سردار نہیں پہچانتے تھے، وہ حیران ہو گئے کہ بادشاہ کے لیے راستہ نہیں دیا اور اس کے لیے راستہ دیا، یہ کون ہے؟ کہنے یہ کون ہے؟ تو ہشام جانتا تھا یہ کون ہے، تو وہ انجان بن کے کہنے لگا پتہ نہیں کون ہے۔ تو 7 فرزدق شاعر کھڑا تھا، کہنے لگا میں دسا کون ہے؟ انہوں نے کہا 10 فرزدق بہت بڑا شاعر تھا، تو اس نے 35 اشعار کا فی البدی قصیدہ پڑھا جس کی ابتدا ہے هذا الذي تعرف البطحاء وطعته الحل يعرفه والحرم ما قال قط لا الا في تشهده لولا التشهد لكان لاؤه نعم۔ میں آپ کو 2 شعر نمونے کے طور پہ سنا دیے ہیں۔ یہ وہ ہے جسے تم تو نہیں جانتے ہو لیکن اللہ کا گھر بھی جانتا ہے اور مکے کا ایک ایک پتھر جانتا ہے اور ایک ایک پہاڑ جانتا ہے۔ یہ وہ سخی ہے، یہ وہ سخی ہے کہ اس کی لا صرف کلمے میں نکلتی ہے، ورنہ سائل کے سامنے آج تک اس نے لا نہیں کہا، یعنی نہیں کبھی نہیں کہتا سوائے لا الہ الا اللہ کے۔ اس کو اتنا غصہ چڑھا اس نے اس کو عصفان میں قید کرا دیا۔ جب امام نے زین العابدین کو پتہ چلا تو انہوں نے 10,000 درہم اس کو ہدیہ بھیجا کہ بھائی یہ تحفہ قبول کرو، تو وہ رونے لگا۔ وہ جو لایا تھا اس کو کہنے لگا امام صاحب سے کہنا میں نے ساری زندگی بادشاہوں کی تعریف کی ہے پیسے کے لیے، لیکن میں نے آپ کی تعریف کی ہے اللہ کو اور آپ کے نانا کو راضی کرنے کے لیے، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، اس کا صلہ اتھے جا کے لینا، اتھے نہیں لینا، واپس کر دی۔ وہ بھی اہل البیت تھے تو انہوں نے فرمایا اس سے جا کر کہو تمہیں تیری نیت کا صلہ مل گیا، لیکن اہل البیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے واپس نہیں آتی، تو میری منت ہے تو قبول کر لے۔ پھر ان کی دوبارہ بھیجنے پر اس سے قبول کیا۔